جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ کہیں تمہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر کچل نہ ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز سن لی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں، جانوروں کی بولیاں سکھائی تھیں، یہاں تک کہ چیونٹی کی زبان بھی آپ جانتے تھے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو اس کی بات سن کے نہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ 3 دعائیں مانگی۔ اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر فرمائی اور میرے والدین پر فرمائی۔ اور دوسری دعا، اے اللہ مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ تیسری دعا، یا اللہ اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کیا شان، کتنی بڑی حکومت اور سلطنت انہیں عطا ہوئی، اور پھر اللہ رب العزت کے بہت برگزیدہ چنے ہوئے بندوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کو ایسی سلطنت اور حکومت عطا فرمائی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ ان کے بعد کسی کو ملی۔ ایسی بے مثال حکومت اور سلطنت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جانوروں کے لشکر ان کے ساتھ، جنات کے لشکر ان کے ساتھ، اور انسانوں کے لشکر ان کے ساتھ، اور ہر ایک کی بولی کو جانتے ہیں۔ اور کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ بھی کر لے تو ہوا تابع ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا پیغام پہنچا دیتی کہ اس بندے نے آپ کا نام لیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کا یہ کلام سن کر مسکرائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں مشغول ہو گئے۔ 3 دعائیں مانگی۔ پہلی شکر کی کہ مجھے شکر گزار بندہ بنا لے۔ دیکھیے کبھی یہ بات نہ کہیں کہ شکر تو ہم کرتے ہیں، ہمیں کیا آپ شکر کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، ہم تو شکر گزار ہی تو ہیں، بہت ساری چیزوں میں ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جنہیں ہم فراموش کر جاتے ہیں اور ان پہ ہم شکر نہیں کرتے۔ مواقع وہ شکر کے ہوتے ہیں، اور ہم ان مواقع پہ جو کوئی ایک آدھی ناپسندیدہ چیز ہمارے ساتھ واقع ہو جاتی ہے، ہم اس کی وجہ سے ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، بے صبری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اے میرے رب مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ برگزیدہ، محبوب ترین اور شکر گزار ترین بندے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے، لمبے لمبے قیام، پاؤں مبارک سوج جاتے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، تو بخشے بخشائے ہیں، پھر بھی اس قدر عبادت اور اس قدر مشقت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنے انعامات کیے ہیں، احسانات کیے ہیں، مجھے شکر گزاری کرنی چاہیے، تو میں شکر گزاری میں یہ عبادت بجا لاتا ہوں۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر موقع پہ شکر گزاری یہ لازم ہے۔ کسی بھی موقع پہ ناشکری نہ کریں اور اپنے آپ کو شکر سے مستغنی نہ سمجھیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ اس وقت میں شکر لازم نہیں، خواہ کوئی سی بھی حالت ہو شکر لازم ہے۔ اور بندہ کیسی بھی خستہ حالت میں ہو، اس پر کسی نہ کسی وجہ سے شکر ضرور لازم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے بھی رہا کریں، اور اللہ رب العزت سے توفیق بھی مانگتے رہا کریں کہ اے اللہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ یہ شکر ہے نا، یہ بہت ہی اچھی عبادت ہے اور بہت لازمی عبادت ہے، اور شکر میں اور شرک میں فرق صرف ترتیب کا ہے، ورنہ حروف ایک جیسے ہیں۔ شکر میں بھی شین کاف را اور شرک میں بھی شین را کاف۔
دونوں طرف ایک طرح کے حروف ہیں، لیکن شرک عظیم ترین ظلم اور شکر عظیم ترین عاجزی بندگی۔ تو اللہ رب العزت کا شکر بجا لایا کرے۔ دوسرا دعا کی کہ اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں نیک اعمال کروں۔ نیک اعمال یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں جتنے نیک اعمال کر رہا ہوں وہ بہت کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مزید کی توفیق مانگیں، اور اس زندگی کو ہم نے نیکیوں سے بھرپور گزارنا ہے۔ جس بندے نے جتنا اس وقت کو زندگی کو نیکیوں سے بھر لیا وہ اتنا ہی کامیاب ہے، وہ اتنا ہی بامراد ہے، اور وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ثابت ہونے والا ہے، مقرب بننے والا ہے۔ تو اس زندگی کو نیکیوں سے بھریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگا کریں، اور اللہ رب العزت کسی بندے کو توفیق نہ دے تو بڑے بڑے مار کھا جاتے ہیں، بڑے بڑے اس میدان سے شاہ سوار ہوتے ہیں وہ، اور وہ پھسل جاتے ہیں، قدم ان کے اکھڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر تو کوئی معاملے ہی نہیں یہاں پہ چلتے۔ یہ سب اللہ کی توفیق ہے۔ ایک بندہ رات دن اللہ کی عبادت کر رہا ہے، توفیق چھین لے تو ایک سبحان اللہ بھی وہ کہہ سکے کوئی گارنٹی نہیں، اور گناہوں سے بچ سکے، اس کی زندگی گناہوں سے بھر نہ جائے، وہ ایمان پہ بھی قائم رہ سکے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سمجھیں، اور اللہ رب العزت سے مزید کی توفیق مانگتے رہا کریں کہ اللہ مجھے نیکیوں کی توفیق دیتا رہے، مجھے اعمال صالحہ کی توفیق دیتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا ہمیں سکھائی ہے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے میرے رب، اے میرے اللہ، مجھے ایک پلک جھپکنے کے بقدر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا۔ یعنی اے اللہ تو اپنی توفیق میں رکھیے گا، اور اپنی توفیق شامل حال رکھیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ اور تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ سے مانگی، رب ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ یعنی استحقاق نہیں، تیری رحمت اور تیرے فضل کا طالب ہوں، اور تیری رحمت اور فضل کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ زندگی پوری کی پوری نیکیوں پہ قائم رکھیے گا، اور ساتھ ساتھ دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی مجھے کلمہ ایمان پر موت عطا فرمائیے گا، اور آئندہ زندگی میں اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل رکھیے گا۔ تو یہ کتنی پیاری دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے۔ اور ایک دعا، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب مجھے فرما برداری کی حالت میں وفات دیجیے گا، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے گا۔ تو یہ کلمہ ایمان پر مرنا اور ایمان کی حالت پر مرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس طرح تم زندگی گزارو گے سو اسی طرح سے تمہیں موت آئے گی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل شامل حال ہونا ضروری ہے۔ اور تمام مومنین کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اے مومنو، اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں، یعنی فرما برداری کی حالت میں تم نے مرنا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تو اب ہم فرما برداری کو کیسے پا سکتے ہیں؟ موت کے وقت میں بھی زندگی کو فرما برداری پہ گزاریں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں، طلب رکھیں کہ اللہ مجھے ایمان کی حالت میں موت دیجیے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اور اس بارے میں فکر مند ہونا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ جس بندے کو جس چیز کی قدر ہوتی ہے نا، وہ اس بارے میں تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے۔ تو جو بھی ایمان کی قدر کرنے والے ہیں وہ ایمان کی حفاظت کی دعا ضرور مانگتے ہیں، اور اس حوالے سے کچھ نہ کچھ عمل وہ ضرور کرتے ہیں، تاکہ یہ ایمان ہمارا
بحفاظت الہی محفوظ رہے اور ہم اس ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زبانوں پر جاری رکھے۔